میرا نام ثانیہ ہے۔ میں اپنے ماضی کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ میرے والد اور والدہ سرکاری ملازم تھے۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے والدین ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے۔ میری پرورش میرے چچا اور چچی نے کی تھی۔ میں نے جب اپنا BA کا امتحان پاس کیا تب میرے چچا اور چچی بہت خوش ہوئے تھے کیونکہ میں نے BA کا امتحان بڑے اعلیٰ نمبروں میں پاس کیا تھا۔ میرے چچا اور چچی میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے کے پہلے ہی پورا کرتے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ میں پڑھائی کا بے حد شوق رکھتی تھی اور کافی اسلامک بھی تھی۔ اب میں آگے یونیورسٹی جانا چاہتی تھی مگر میں اب چچا سے اتنی بڑی فرمائش کیسے کرتی؟ روز ہمت کر کے پاس جاتی، ان کے پوچھنے پر بات کو بدل دیتی۔ آخر ایک دن جا کر چچا سے کہا کہ چچا میں اب یونیورسٹی جانا چاہتی ہوں۔ میں انتہائی ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی چچا نے سنا تو وہ مسکرا کر بولے، بیٹا اتنی سی بات تھی۔ اگلے دن میرے چچا مجھے یونیورسٹی لے گئے اور میرا داخلہ شہر کی سب سے اعلیٰ یونیورسٹی میں کروا دیا۔ میں وہاں کے ماحول کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں اگلے ہی دن یونیورسٹی کلاس لینے کے لیے پہنچی۔ سب کلاس فیلوز مجھے دیکھ کر ہنسنے لگ گئیں۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا۔ مجھے چچا نے سمجھایا تھا کہ بیٹا خود کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اتنے میں نے یہ بھی سوچا کہ میری کوئی نہ کوئی تو دوست ہونی چاہیے۔ بہت دن گزر گئے، میری کوئی دوست نہ بنی۔ میرے حلیے اور میرے بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر ہر کوئی مجھے گاؤں سے آئی ہوئی لڑکی کہتا اور مجھ سے دور ہی رہتا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے میں بدلتی گئی۔ جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، میں نے بھی اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے بدلے ہوئے حلیے کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی تو سب دنگ رہ گئے۔ میری دوستی ایک اپنی کلاس کے ہی لڑکے سے ہوئی جس کا نام رضوان تھا۔ دیکھنے میں نہایت خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ وہ بہت مخلص اور نیک دل بھی تھا۔ ہم سارا دن اکٹھے رہتے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ دوستی گہری ہوتی گئی۔ ایک دن میں یونیورسٹی گئی اور اسے باہر کھڑا کر دیا۔ موسم کافی خراب تھا، بارش ہونے والی تھی۔ میں اندر گئی اور اتفاق سے اندر جاتے ہی میری بچپن کی دوست رمشا مل گئی۔ میں باتوں میں اس قدر مصروف ہوئی کہ کچھ پتہ نہ چلا۔ باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ 4 بج گئے۔ ایک دم مجھے یاد آیا، میں فوراً دوڑی باہر آئی۔ او خدایا، یہ کیا؟ میں نے رضوان کو دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ بارش سے اس کے کپڑے تر تھے، سردی سے اس کے دانت کانپ رہے تھے۔ ایسے ہی دیکھتے دیکھتے کیسے دوستی محبت میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا۔ رضوان نے مجھے پرپوز کیا اور کہا کہ فائنل امتحان کے بعد وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا۔ میں بھی اس کو بہت پسند کرتی تھی۔ ہمارے امتحان آئے، ہم دونوں نے دل لگا کر محنت کی۔ رضوان نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور میں تیسرے نمبر پر آئی۔ رضوان اب اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ میں نے بھی گھر میں سب بتا دیا تھا۔ ہم دونوں نے گھر والوں کو منا لیا اور ہماری شادی کچھ ہی عرصے میں ہو گئی۔ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ رضوان نے اپنا کاروبار کیا۔ وہ اپنا ٹائم جو وہ جاب کرنے کے لیے گزارتا وہ بھی میرے ہی ساتھ گزارنا چاہتا، اس لیے اس نے بھی مجھے اس کاروبار میں شامل کر لیا۔ ہم اکٹھے رہتے، اکٹھے آفس جاتے۔ ایسے ہی 5 سال گزر گئے، میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک عورت جب تک ماں نہ بن جائے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ میں بھی خود کو نامکمل سمجھتی تھی۔ میری آفس میں ایک دوست بن گئی جس کا نام ہمشین تھا۔ میں راز کی باتیں اس سے کر لیا کرتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں ان حالات سے گزر رہی ہوں تو وہ پریشان ہو گئی اور کچھ دیر بعد بولی کہ دیکھو میڈم، آپ دونوں کو چاہیے کہ ایک اچھا سا ڈاکٹر تلاش کریں اور رپورٹس کروائیں اور جو بھی کمی بیشی ہو اسے دور کر لیں۔ یہ جدید زمانہ ہے، یہاں سائنس کافی ترقی کر گئی ہے جس سے نامکمل چیزیں بھی مکمل ہونے لگتی ہیں۔ میں نے سوچا یہ خیال تو اچھا ہے۔ میں گھر آ گئی۔ رات کو ہم کمرے میں تھے۔ میں نے رضوان کا ہاتھ پکڑا اور پیار بھری باتیں کرنے لگی۔ دیکھو ادھر، ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رضوان میری طرف چپتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے چہرے سے صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی غصے میں آ چکا ہے، مگر پھر بھی اپنی بات کو میں نے جاری رکھا۔ تو کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں؟ اف، شادی کو بھی 5 سال ہی تو ہوئے ہیں، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہاں 10 سال گزر جاتے ہیں۔ اب چپ چاپ سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ یہ کہتے ہی وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ جہاں زیادہ پیار ہو وہاں اتنی ہی زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور اسی غلط فہمیوں میں انسان اپنے پھولوں جیسے نازک رشتے کو بکھیر دیتے ہیں۔ شاید اسی لیے اسلام میں غصے کو حرام کرا دیا گیا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے جا کر یہ سارا واقعہ اپنی دوست کو سنایا۔ وہ بولی، اس میں کیا فرق پڑتا ہے رپورٹس کروانے میں؟ میں نے کہا کہ شاید رضوان سمجھتا ہے کہ اگر اس کی رپورٹس درست نہ آئیں
تو میں اسے تانے دوں گی اور اس سے طلاق لے لوں گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب دینا ہے اللہ کی مرضی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر جا کر بات کرنا، اور اگر وہ نہ مانا تو ہم تمہاری رپورٹس کروائیں گے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ جی جی آئیں، تشریف لائیں، ہمشین بولی۔ وہ اندر آتے ہی مجھے غور سے تکنے لگا۔ اتنے میں میری دوست بولی، ان سے ملیے، یہ ہمارے آفس کے نئے اکاؤنٹ انچارج ہیں۔ میری دوست نے میرا تعارف کروایا کہ میں اس کمپنی کی مالک کی بیوی ہوں۔ جمال بولا، اچھا تو آپ ہیں جو اس کمپنی کی دیکھ بھال کر رہی ہیں؟ یہ سن کر ہم سب مسکرانے لگے۔ جب رات کو میں نے دوبارہ اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے مجھے خوب مارا پیٹا۔ میں پوری رات سسکتی رہی۔ اگلی صبح جب میں آفس گئی تو میں نے سارا واقعہ پھر سے ہمشین کو سنایا۔ ہمشین بولی، چلو اٹھو میرے ساتھ، چلو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے جائے گی۔ میں نے اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر وہ مسلسل اصرار کرتی رہی۔ میں نے اسے کہا بھی کہ یہ سب رضوان کو پسند نہیں، مگر ہمشین کے بے حد اصرار پر میں تیار ہو گئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ جب میں نے رپورٹس دیکھیں تو پتہ چلا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مسئلہ سارا میرے شوہر میں ہے۔ میں نے ٹھان لی کہ اب اس مسئلے کو میں ٹھیک کروا کر ہی رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں گھر آئی تو رضوان ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں فوراً ان کے پاس گئی اور جا کے رپورٹ انہیں تھما دیں۔ ان رپورٹس کو دیکھ کر رضوان لال پیلا ہو گیا۔ وہ مجھے اس قدر سخت نظر سے دیکھ رہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ بولا، میں تمہیں آج تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ سننا ہی تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر اسی طرح دوسری بار بھی بولا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ میں اونچی اونچی رونے لگ گئی۔ اس کے کافی ترلے کیے، مگر اس نے وہیں تیسرا لفظ بھی دہرا دیا۔ میں زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے تھوڑا بہت سامان پیک کیا اور چچی کے گھر آ گئی۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ غصہ ٹھنڈا ہونے پر ہی انسان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا کر بیٹھا ہے، کیا کھو بیٹھا ہے۔ غصے کے بعد محض رسوائی رہ جاتی ہے، پچھتاوا اور کچھ بھی نہیں۔ میں اکیلی پڑی روتی رہتی اور من ہی من میں سوچتی کہ رضوان تو مجھے اتنا چاہتا تھا، وہ اتنی سی بات پر مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا رہتا۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ میری عدت پوری ہو چکی تھی۔ چچا لوگ دوسری شادی کا کہتے مگر میں صاف انکار کر دیتی۔ ایک رات رضوان کا میسج آیا، ہیلو میری جان، میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس کو اگنور کر دیا، مگر کچھ دیر بعد پھر رنگ ہوئی۔ میں نے دیکھا تو رضوان کا میسج تھا۔ اب کی بار رضوان نے لکھا تھا کہ پلیز مجھ سے بات کرو۔ میں نے اس کا جواب تو نہ دیا، مگر رونے لگ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میسج آیا، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ میسج پڑھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بعد اس کا میسج آیا، میں کال کر لوں؟ میں نے فوراً جواب دیا، جی ہاں۔ اس نے مجھے کال کی۔ جیسے ہی میری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ تڑپ کر بولا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں باتیں سنتی رہی اور روتی رہی۔ اب رضوان مجھے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے فتوے ڈھونڈ رہا تھا کہ کسی طرح اسے تسلی ہو جائے کہ میں دوبارہ اس کی ہو سکتی ہوں۔ اگلے دن مجھے پھر سے کال آئی۔ اب کی بار میں نے ہمت بندھائی اور بولی، اب کیا ہو سکتا ہے، اب ہم ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ وہ بولا، نہیں، میں کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ڈھونڈ لوں گا اور تمہیں دوبارہ اپناؤں گا۔ میں بہک گئی۔ اس نے مجھے ملنے کے لیے ہوٹل بلوایا۔ میں جب وہاں پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی، کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ جس پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری فکر بتاتی ہے کہ تم مجھے ابھی بھی چاہتی ہو، مگر اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک حل ہے میرے پاس، وہ بس یہی ہے، حلالہ۔ میں فوراً بولی۔ ایک پل کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر اس نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا، اگر ہمیں ایک دوسرے کو اپنانا ہے تو یہ کرنا ہوگا، مگر یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ مگر پھر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ میں نے ہاں کر دی۔ میں نے پوچھا، مگر ایسا کرے گا ہی کون؟ رضوان بولا، جمال۔ کیا جمال؟ رضوان بولا، ہاں، اب ہمیں اس دردناک عذاب سے گزرنا ہی پڑے گا۔ میں پریشانی کی حالت میں اٹھ کر چلی گئی۔ اگلی صبح جمال خود میرے پاس آیا اور بولا کہ مجھے شاید تم نے پہچانا نہیں، مگر میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم یونیورسٹی کے کلاس فیلوز نکلے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اسے یہ خبر ملی کہ رضوان نے اسے طلاق دے دی ہے تو اسے اس بات کا بہت صدمہ ہوا۔ میں نے اسے فوراً کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر جمال حیران و پریشان ہو گیا اور بولا، اگر میں تمہاری مدد کر سکوں تو میں ضرور کروں گا۔ میں نے نمبر لیا اور گھر آ گئی اور اسے پیار بھرے میسج کرنے لگی۔ اگلے دن میں نے اسے کھانے پر بلوایا۔ میں نے اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ شادی کچھ دنوں کے لیے ہے،
بعد میں تم مجھے طلاق دے دو گے تو میں دوبارہ اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہوں۔ جمال سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ یہ چند دنوں والی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد جمال نے ہاں کر دی۔ کچھ دنوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد مجھ پر یہ خبر اب قیامت کی طرح ٹوٹی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ خبر جمال کو ملی تو وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمایا، مگر میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کر دیا، جس پر وہ رونے لگا اور بولا، مجھے خود سے جدا نہ کرو، میں تم سے بے حد محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر تم نے مجھے خود سے اور میرے بچے سے دور کیا تو میں نہیں رہ سکوں گا اور مر جاؤں گا۔ مگر میں نے اس سے صاف کہہ دیا، تمہیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ شادی کس بات پر کی تھی، لہٰذا بہتر ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ میں نے تمہیں یہ بات پہلے ہی واضح کر دی تھی کہ اگر کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس پہ تمہارا کوئی حق نہ ہوگا۔ یہ سن کر جمال نے ٹیبل پر پڑے اسٹامپ پیپر کو اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے دستخط کر دیے۔ یوں میں دوبارہ رضوان کے پاس آ گئی۔ رضوان نے مجھ سے خوشی خوشی دوبارہ نکاح کر لیا، مگر اس سے جیسے ہی اس بات کا علم ہوا کہ میں جمال کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور میرے پاس جمال کا بچہ ہے، تو وہ مجھ سے دوبارہ خفا خفا رہنے لگ گیا۔ وہ اب بہت بدل گیا تھا۔ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ وہ آج 10 سال کا ہو چکا ہے۔ وہ مجھ سے ہر بار پوچھتا ہے کہ ابا مجھ سے ستیلے باپ جیسا بہیو کیوں کرتے ہیں، مگر میرے پاس اس کی بات کا جواب نہیں ہے۔ یوں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے میں اور میرا بیٹا آج تک اجیرن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ادھر جمال اس غم کی وجہ سے تیز رفتاری میں گاڑی چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔